بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع علماء سو کے بارے میں، علماء سو اور ان کی پہچان یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کی جو بگاڑ ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب انہی علماء سو کی وجہ سے ہے۔ تو ضروری ہے کہ معاشرے کے لوگ ایسے علماء کو جانیں جو علماء کے روپ میں بے روپیے، مذہب کے نام پر وہ اپنے مفادات کو اور اپنے فائدوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، علماء حق کے مقابل میں علماء سو کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ علماء سو مقاصد شریعت کو جانتے نہیں اور جان کر اس کے خلاف چلتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین کا ایک مقصد بیان کیا، یہ اس کے خلاف ہوتے، یہ اس کے دشمن ہوتے۔ اور مقاصد شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، نسل سب کو تحفظ دیا۔ تو یہ علماء سو ہمیشہ انسانوں کی جانوں کے دشمن، مالوں کے دشمن، نسل اور دین ان کے دشمن ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مقصد یہ بتایا کہ اس سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے، تو یہ علماء سو ہمیشہ انسانوں کی آزادی کے خلاف ہوتے، یہ آمریت کا ساتھ دیتے، یہ بادشاہت کا ساتھ دیتے، یہ ظالموں کا ساتھ دیتے، اور یہ انسانوں کی آزادی کے دشمن ہوتے۔ مقاصد شریعت میں عدل و احسان کی ترغیب ہے، حکم ہے کہ انسانوں کو عدل ملے، ان کے ساتھ احسان ہو، اور یہ علماء سو ہمیشہ انصاف کے دشمن ہوتے، مساوات کے دشمن ہوتے، یا عدل کے دشمن ہوتے، اور یہ ظلم کے ساتھ ہوتے، ظالم کے ساتھ ہوتے، اپنے مفاد کی خاطر۔ سورہ توبہ کی آیات 34 میں ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، بہت ہی زیادہ احبار اور رہبان میں سے، یعنی علماء اور درویشوں میں سے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ علماء سو مذہب کے نام پر مالی استحصال کرتے لوگوں کا، ان کے مالوں کو بٹورتے، یتیموں کے منہ سے نکال کر، مسکینوں کے منہ سے نکال کر، غریبوں کے منہ سے نکال کر، بیواؤں کے منہ سے نکال کر، کوشش کرتے کہ مذہب کے نام پر تمام خیرات کو، تمام صدقات کو، تمام نذر و نیاز کو اور زکاتوں کو یہ ہڑپ کرے۔ یہ علماء سو کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، ان پر کسی اور کا حق نہیں، اور انہوں نے جال بچائے، اور انہی جالوں میں یہ امیروں کو پھنساتے، اور عمراء کا جو مال ہے ان کو وہ لوٹتے، اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے، اپنا مذہب لوگوں کے سامنے پیش کرتے، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں ٹھیڑ پیدا کرتے، مشکل پیدا کرتے کہ اللہ کا دین مشکل ہے، نعوذ باللہ اس میں ٹھیڑ ہے، جو ہماری بات ہے وہ صحیح ہے۔ یلون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، اس طرح وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، دین کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، شریعت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ واقعی یہ کتاب کی باتیں، یہ قرآن کی باتیں، حالانکہ وہ قرآن کی باتیں نہیں ہوتی۔ اپنی غلط باتوں کو یہ قرآن کی طرف منسوب کرتے، دین کی طرف منسوب کرتے، اور قرآن کی ایسی منمانی تشریح کرتے کہ لوگ خیال کرے کہ واقعی میں اللہ کی بات، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی، وہ کتاب کی بات نہیں ہوتی۔ یہ علماء سو اپنے مفاد میں بادشاہت کو بھی جو ہے نا ثابت کرتے کہ بادشاہت صحیح ہے، آمریت صحیح ہے، بہت چیزوں کو یہ ثابت کروانا چاہتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں میں یہ تحریف کرتے، اپنی جگہ سے ہٹا کر یہ اللہ کی باتوں کو پیش کرتے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ عزت دے، جس کو اللہ عزت نہیں دے۔ اس آیات کو یہ اپنے موضوع سے ہٹا کر پیش کرتے کہ دیکھو ان ظالموں کو اللہ نے عزت دی ہے، ان آمروں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے،
ان بادشاہوں کو اللہ نے عزت دی ہے، ان قارونوں کو، ان فرعونوں کو، ان نمرودوں کو، ان سامریوں کو، ان آزروں کو اللہ نے نعوذ باللہ جو ہے نا عزت دی ہے، اور ہم غریبوں کو، ہم کمزوروں کو نعوذ باللہ اللہ نے ذلیل کیا۔ یہ علماء سو کرتے من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ایسا کرتے، وہ لوگ جانتے بوجھتے ایسا کرتے کہ لوگ تکلیف میں پڑے اور ہمارے آتوں کے محتاج بن جائیں، تاکہ اس طرح وہ لوگوں کے مالوں پر اور افکار و عقیدوں پر قبضہ کرے، ان کے مال صاف کرے اور ان کا مال مذہب کے نام پر بٹورے، پھر ہماری عقیدوں سے کھلواڑ کرے، ہمارے افکار سے کھلواڑ کرے، ہماری مالوں سے کرے۔ اور یہ جو علماء سو ہے یہ ہمیشہ علم و دلیل کی بجائے فتوی بازی کرتے، یہ اپنے فتووں سے جو ہے نا لوگوں کو ڈراتے۔ اگر لوگ ان سے سوال کریں اپنے مشکلات کا، بجائے اس کا کہ وہ علم و دلیل سے اس کا جواب دے دے، یہ علماء سو ان کو ڈراتے مذہب کے لبادے، فتووں کے زد میں، فتووں سے ان کو ڈراتے۔ یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا منیر ولا کتاب منیر، اور یہ جگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر، ثانی عطفہ، اور اپنا پہلو موڑتے ہوئے، یضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کرے، لہ فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے، ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور قیامت کے دن اللہ پاک جو ہے ان کو سخت جو جلانے والی عذاب اس میں ان کو ڈالے گا کہ میرے بندوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا، علم کے ہوتے ہوئے، مذہب کے نام پر، میرے دین کے نام پر لیبل تم نے دین کا جو ہے لگایا تھا، اور آگے تمہارے کرتوت اس طرح تھے، اور تم پر تو لوگوں نے اعتبار کیا تھا کہ یہ دین کا عالم ہے، یہ دین کا درویش ہے، یہ بزرگ ہے، اور اس بزرگی کی آڑ میں، اس علم کے آڑ میں تم نے میرے بندوں کو ستایا، میرے بندوں کو مجھ سے دور کر دیا، میرے بندوں کو حق سے تم نے دور کر دیا، میرے بندوں کو تم نے تکلیف میں ڈالا۔ اور یہ علماء سو اپنے لکھے کو اللہ کا لکھا کہتا ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھا اور بولا یہ اللہ کی کتاب، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے جو ہے نا لوگوں کو لوٹے، شہرت پیدا کرے، عزت پیدا کرے، بزرگی پیدا کرے، کہ دیکھو بزرگ جی نے بہت بڑی کتاب لکھی، اور لوگوں کو اپنی کتاب کی طرف آمادہ کرے، کیونکہ لوگ اگر قرآن کی طرف آمادہ ہوں گے تو انقلابی انسان بنیں گے، وہ توحید والے بنیں گے، وہ ظالم کے آگے کھڑے ہوئیں گے، وہ عدل کے لیے اٹھیں گے، وہ مقاصد شریعت کے حوالے سے کام کریں گے، وہ انسانوں کی جانوں، مالوں، عزت، آبرو کے دائی بنیں گے۔ اب یہ اپنی کتاب ان کو تھماتے جن میں کچھ اوراد ہوتے، کچھ قصے کہانیاں ہوتی، تاکہ لوگ ان قصے کہانیوں میں لگے رہے اور ظالم لوگ ان پر ظلم کرے، جابر لوگ ان پر جبر کرے، ان کی آزادیوں کو چیلے، ان کو تکلیف دے، ان کے وسائل اور مال پر قبضہ کرے، ان کی محنتوں کو سلب کر لے، یہ اس طرح کے دندے کرتے، کیونکہ اگر اللہ کی کتاب کی طرف لوگ آ گئے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گے، یہ دین کے مقاصد کو جان پائیں گے۔ ہمیشہ یہ ڈرتے ہیں موسیٰ سے، اگر موسیٰ، کیونکہ وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے کھڑا ہوا، صاحب قرآن ابو جہل کے سامنے کھڑا ہوا، تو اس طرح کی کتابیں لکھتے اور کہتے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو علماء سو ہے اللہ کی طرف ہمیشہ غیر فطری، غیر حقیقی، غیر ضروری اور غیر مفید اوہام اور خرافات والی باتیں منسوب کرتے، کوئی فطری بات نہیں کرے گا، اللہ کی سنت کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گا، حقیقت کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گا، ضروری کاموں کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے گا، فائدہ مند، بلکہ آپ کو اوہام اور خرافات میں لگائے گا، قصے کہانیوں میں لگائے گا، جنتر منتر میں لگا، تاکہ ان کی تعویذیں بکے، ان کی منتریں بکے، ان کے اوراد اور وظیفے بکے، اور وہ اس طرح عزت پائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ان کا خیال ہے کہ اس میں بہتری ہے، بالکل بہتری نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر کے غلط کرتے، اپنے لیے پسند، جو علماء سو ہے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ تمہارے لیے نہیں کریں گے، اپنے لیے دنیا کو پسند کرے گا، آپ کو بولے گا دنیا غلط، آپ کو اسباب سے کاٹے گا اور خود سبب کے پیچھے بھاگے گا۔
آپ کو بولے گا چھوڑو دنیا کو، دنیا میں کیا رکھا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا دنیا کا حریص ہوئے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو علماء سو ہے یہ انتہائی تنگ نظر، متشدد اور فرقہ باز ہوتے ہیں. یہ انسانوں کو لڑاتے ہیں، مذہب کے نام پر ان کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی جماعت کو تار تار کرتے ہیں، اللہ کی جماعت کو کاٹ کر اپنی اپنی جماعتیں بناتے ہیں، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھوں سے چھین کر اپنا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دیتے، اللہ کی کتاب کی وجہ اپنی کتاب ان کو دیتے، اللہ کی تعریف اور تعظیم کی وجہ یہ چاہتے کہ ہماری تعریف اور توظیم ہو جائے. یہ علماء سو یہ چاہتے، اللہ کی بجائے ان سے لوگ ڈرے، اللہ کی بجائے ان سے لوگ زیادہ محبت کریں. اور تشدد یہ کرتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، غیر حقیقت پسند اور ترقی اور جدید کے دشمن ہوتے ہیں. کوئی بھی جدید چیز آئے گا یہ علماء سو کے سامنے کھڑے ہوئیں گے تاکہ انسان جہالت میں زندگی گزارے. جتنا انسان جاہل ہوگا ان کی دکانداری چلے گی علماء سو کی. اور اگر ترقی آئی، روشنی آئی، آزادیاں آئی، جدیدیت سے لوگ واقف ہو گئے تو ان کی دکانداری نہیں چلے گی. یہ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، یہ مستقبل کے دشمن ہوتے ہیں. اور علماء سو اوہام پرست اور عجائب پسند ہوتے ہیں، قوانین فطرت اور اصول الدین کے خلاف اور اسباب سے متنفر لوگوں کو کرتے. اور یہ علماء سو اپنے آپ کو جنت کا وارث بتاتے ہیں کہ واقعی ہم جنت میں ہے، ہم تو جنت کے وارث ہیں، بلکہ جنت کا جو سند ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم شفیع ہے، ہمیں خوش کرو، اپنا مال ہمیں کھلاؤ، اپنی زکاتیں ہمیں دے دو، سارا خیر خیرات ہمیں دے دو، مت دے دو یتیموں کو، مسکینوں کو، ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے. 70 آدمیوں کی ہم شفاعت کریں گے، 10 آدمیوں کی ہم شفاعت کریں گے، تم دوزخ میں جاؤ گے، دوزخ سے بیچ سے ہم آپ کو نکالیں گے، صرف ہمیں مال کھلاؤ، ہمیں عزت دے دو، ہماری قدم بوسی کرو، ہماری دستبوسی کرو. اور سب سے بڑھ کر خطرناک ان کا عمل کیا ہے نا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہوتے. علماء سو یہ جبت اور طاغوت کا دوست ہوتا. یہ طاغوتی یعنی یہ ہمیشہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہے ظالم. یہ آزر کی شکل میں نمرود کے ساتھ کھڑا ہے، ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے کھڑا، اگرچہ اس کا باپ. یہ ابو لہب کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے کھڑا. آج بھی علماء سو یہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ کھڑے، یہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ یہ کھڑے، یہ وقت کے نمرودوں کے ساتھ کھڑے، یہ وقت کے قارونوں کے ساتھ کھڑے، یہ وقت کے سامریوں کے ساتھ کھڑے، اور یہ وقت کے حامانوں کے ساتھ کھڑے. یہ مظلوم کے ساتھ نہیں ہے کھڑے، یہ کمزوروں کے ساتھ نہیں ہے کھڑے. یہ تو ان کا کردار ہے. انہی کرداروں نے معاشروں میں بگاڑ پیدا کی، انہی کی وجہ سے معاشرے ترقی نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے معاشرے اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں، انہی کی وجہ سے معاشرے جو ہے نا وہ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں. ان کرداروں کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ.